آپ دیکھ رہے ہیں مسائل کا حل چینل۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ حمد و ثنا رب کائنات کے لیے بے شمار صلاۃ و سلام سید الانبیاء سید ولد آدم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر۔ حمد و صلاۃ کے بعد اللہ پاک نے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس امت کی طرف مبعوث ہوئے، اس امت کے حوالے سے اللہ پاک نے یہ پیغام دیا کہ جن لوگوں نے اللہ کو مانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کیا، تو کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت، جتنی بھی امتیں آئی ہیں تم سب سے زیادہ بہتر امت ہو۔ لیکن کب بہتر بنیں گے؟ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ تین خوبیاں جس امت کے اندر ہوں گی، امت کے افراد جن کے اندر یہ تین خوبیاں ہیں تو وہ بہترین ہے۔ نمبر ایک، اللہ کے دین کی دعوت دینا، اچھے کام کا حکم دینا اور برے کام سے روکنا، اور اللہ پر ایمان لانا۔ یاد رکھیں اس وقت جو صورتحال ہے ہمارے ملک کی ان 2-4 دنوں میں، اس حوالے سے قرآن و سنت کی روح سے ایک پیغام دینا چاہتا ہوں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، جس معاشرے کے 2 طبقے درست ہو جائیں وہ پورا معاشرہ درست، ایک حکمران اور دوسرے علماء۔ علماء اپنی ذمہ داری پورا کریں اور حکمران اپنی ذمہ داری پوری کریں تو معاشرہ درست ہوگا۔ جب علماء اپنی ذمہ داری پوری نہیں کریں گے اور حکمران اپنی ذمہ داری پوری نہیں کریں گے تو معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا ہوگا۔ ایک بات۔ دوسری بات، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی نفس کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ انسان اتنا ہی مکلف ہے جتنا انسان کے پاس وسعت ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ اور یاد رکھیں جن لوگوں کے پاس اقتدار ہے، اختیار ہے، تو ان کو خاص طور پر کہا گیا ہے الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ جن لوگوں کو ہم اختیار دیں، اقتدار دیں زمین کے اندر، ان کی ذمہ داری ہے کہ نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، اچھے کام کا حکم کریں، برے کام سے روکیں۔ ان آیات کو مد نظر رکھ کر علماء کی ذمہ داری کیا ہے، حکمرانوں کی ذمہ داری کیا ہے؟ یاد رکھیں ملکی قوانین، ملک کے ضوابط، ملکی حالات، اس میں سب سے زیادہ جو پوچھ گچھ ہوگی وہ حکمرانوں سے ہوگی، اور دین کے معاملے میں جو ذمہ داریاں ہیں ان میں علماء سے زیادہ پوچھ گچھ ہوگی۔ اب اس وقت کتنے ہی لوگ ہیں جو اس معاملے کے اندر وہ مارے گئے۔ گورنمنٹ، حکومت کے لوگ بھی مارے گئے اور علماء کے کہنے پہ جو لوگ آئے ہیں وہ بھی مارے۔ اس کا حساب و کتاب تو اللہ کے ہاں ہوگا۔ ادھر سے مرے ہیں اور ان کا کوئی قصور نہیں تو اس کا بھی حساب اللہ نے لینا، اور ادھر سے جو فوت ہوئے ہیں ان کا بھی اللہ نے حساب و کتاب لینا۔ یہ تو اللہ کے ہاں۔ اور ایک نفس کا قتل، ایک انسان مسلمان کا قتل اللہ کے ہاں کتنا بڑا خطرناک جرم ہے۔ من قتلها فکأنما قتل الناس جميعا، جس نے ایک کو قتل کیا اس نے ایک کو نہیں، انسانیت کو قتل کیا۔ اتنا بڑا کیا ہے جرم۔
اور قرآن پاک میں یہ بھی ہے، من قتل مؤمنا متعمد، جس نے کسی مومن کو جان بوجھ کے قتل کیا، فجزاؤہ جہنم، اس کی جزا جہنم ہے، خالدن فیہا، اس میں ہمیشہ رہے گا، وغضب اللہ، اللہ کا غضب اس پر ہوگا، ولعنہ، اللہ کی لعنت اس پر ہوگی۔ اتنا خطرناک یہ جرم ہے۔ آئیے ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ ہم اتنا ہی مکلف ہیں جتنی ہماری وسعت اور طاقت ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ دیکھیں ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کا محاصرہ ہو گیا، مسجد نبوی کے اوپر قبضہ ہو گیا، عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو گھر کے اندر محصور کر دیا گیا، پانی بند کر دیا گیا، مسجد میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں، اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ اپنے گھر کے اندر محصور۔ اندازہ لگائیں وہ کیا حالات ہو، کتنی پریشانی کا عالم ہوگا۔ جس بندے نے زمین کے لیے جگہ لے کر وقف کی، جس بندے نے کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کیا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوہرا داماد ہے، اور جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ حیا والی صفت عثمان رضی اللہ عنہ، اور جس کو کئی مرتبہ کہا کہ اللہ ان سے راضی، اور کئی مرتبہ اس کو جنت کی خوشخبریاں، اسی کو گھر کے اندر بند کر دیا۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے پاس کچھ لوگ آئے، کہنے لگے کہ مسجد کے اندر نماز یہی لوگ پڑھا رہے ہیں، تو کیا ہم ان کے پیچھے نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں؟ ایک تو یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ عثمان رضی اللہ عنہ کہتے نہیں، ان کو نکالو یہاں سے، ان کو نکالو یہاں سے، لیکن عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا جب وہ اچھا کام کریں تم ان کے پیچھے اچھا کام کر لو، جب وہ غلط کام کریں تو ان سے الگ چلا جاؤ۔ کتنا خوبصورت انداز، یعنی فتنے کو پھیلایا نہیں، فتنے کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ یاد رکھیں حکمران غلط کام کر رہے ہیں، کوئی بھی غلط کام کر رہے ہیں، تو ہم اتنا ہی مکلف ہیں جتنی ہمارے پاس استطاعت ہے۔ اس وقت قانون کو اپنے ہاتھ میں لینا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم فتنے کو پھیلا رہے ہیں۔ قانون کو ہاتھ نہیں لینا، اور خاص طور پر جہاں پتہ ہے کہ قانون کو ہاتھ میں لیں گے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم قانون کی اصلاح کر کے نظام کو ٹھیک کر لیں گے، نہیں، بلکہ ممکن ہے ہم اپنی جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جب کوئی غلط کام دیکھو تو اس کو ہاتھ سے تبدیل کرو، اگر یہ نہیں تو فبلسان، زبان سے تبدیل کرو، اگر یہ نہیں تو دل میں بھورا جائے، بس اتنے ہی ہم مکلف ہیں، اس سے زیادہ مکلف نہیں۔ اگر کوئی حکمران غلط کام کرتا ہے تو ہم ہاتھ سے نہیں روک سکتے، بالکل، نہ ہمارے پاس یہ طاقت ہے، نہ ہمارے پاس یہ وسائل ہیں، یہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ ہم اس بات کو ممبر کے اوپر اچھے انداز میں کلمہ حق بیان کر سکتے ہیں، اگر اس پر بھی پابندی ہے تو تیسرا یہ ہے کہ ہم اس کو اپنے دل میں برا جانیں، بس اس سے زیادہ ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ تو یاد رکھیں اس وقت جو صورتحال ہے، اور یہ بھی ذہن میں رکھیں حکمرانوں نے جو کام کیا وہ بھی غلط کیا۔ ایک بندے کو ختم کیے بغیر ان سب لوگوں کو منتشر کر سکتے ہیں، اتنے ذرائع اور وسائل ہیں کہ ایک بندے کو ختم کیے بغیر بھی ان لوگوں کو منتشر کر سکتے تھے، اتنے ذرائع ہیں، اتنے وسائل ہیں، لیکن یہ کہ اب جتنے لوگ فوت ہوئے ہیں، کتنے بچے یتیم ہو گئے، کتنی خواتین بیوہ ہو، کتنے ماں باپ ہیں جن کے لخت جگر چلے گئے ادھر سے یا ادھر سے، اس کا حساب یقیناً وہ لوگ دیں گے جو قصوروار ہیں، چاہے وہ علماء کی طرف سے قصوروار ہے، انہوں نے بھی حساب دینا ہے، چاہے وہ حکومت کی طرف سے وہ قصوروار ہیں، انہوں نے بھی حساب دینا ہے۔ حقوق اللہ میں بڑی اللہ تعالیٰ نے سہولت رکھی ہے، لیکن حقوق العباد میں رسول اللہ نے فرمایا قیامت کے دن کلمہ شہادتین کے بعد حقوق اللہ میں سب سے پہلا جو سوال ہوگا وہ ہوگا نماز کا، اور حقوق العباد میں سب سے پہلا جو سوال ہوگا وہ ہوگا خون کا۔ سب سے پہلا اللہ نے کسی کو کسی نے ناجائز قتل کیا ہے
تو اس کا حساب و کتاب سب سے کیا ہوگا؟ پہلا ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمیں ہر قسم کے فتنے سے محفوظ رکھے۔ اس وقت ہمارا ہمسایہ ملک وہ بھی ہمارا مخالف افغانستان، اس کے ساتھ بھی ہمارے پاکستان کے وہ حالات خراب ہو رہے ہیں۔ ادھر ہندوستان وہ پوری تیاری کر رہا ہے کہ میں اپنی سابقہ جو شکست ہوئی ہے اس کا بدلہ لوں، اور جو اسلام اور مسلمان کے جدی پشتی دشمن ہیں وہ ان کے پیچھے ہیں، جو ہمارے ملک کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اس وقت ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ملک کی بھی حفاظت فرمائیں اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اسلام اور مسلمانوں کے جتنے بھی دشمن ہیں اللہ ان کو نست و نابود کرے، اللہ ان کے عزائم اور مکر فریب جتنے بھی ہیں اللہ ان کو خاک میں ملائے۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین۔ اللہ ہمارے ملک کی حفاظت کرنے والوں کی حفاظت فرما، اللہ ہمارے ملک کی حفاظت کرنے والوں کی حفاظت فرما، اور اللہ ہمارے ملک کے خلاف جو بھی ہیں اللہ ان کو ہدایت دے یا اپنی قدرت کے ذریعے ان کا خاتمہ کر دے۔ آمین۔ واقول قولی ھذا وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔